إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم محترم حاضرین جمعہ، بچوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی، پاکی، حمد و توصیف، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا، سارے کائنات کا پالنہار ہے، خالق ہے، رازق ہے، مختار کل ہے۔ بعدہ درود و سلام پیش ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اسی طرح سے بڑھانا۔ ایک انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو پیش کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے مال میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے سے ان کو پاک کیجئے، ان کے اموال کو پاک کیجئے۔ شریعت کی اصطلاح میں، شرع میں کہتے ہیں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کا حصہ، ایک مخصوص مال کا حصہ، ظاہر سی بات ہے سب اموال میں زکوٰۃ نہیں ہے، ایک مخصوص مال کا حصہ جو مخصوص وقت گزر جانے پر، حولان حول کی شرط ہے، سال گزرنے کی شرط ہے، مخصوص لوگوں کو دیا جائے۔ زکوٰۃ کی رقم آپ سب کو نہیں دے سکتے، اس کے کچھ مستحقین ہیں جو آپ کے سامنے بات آئے گی۔ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے زکوٰۃ النفس، نفس کی زکوٰۃ۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیتوں سے، شرک و معصیت کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا زکوٰۃ الابدان، بدن کی زکوٰۃ۔ بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ صدقۃ الفطر ہے، جس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ زکوٰۃ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے زکوٰۃ الاموال، مالوں کی زکوٰۃ۔
اس تعلق سے آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی ایک چیز آپ یاد رکھیں، شریعت کے اندر جو صدقہ لفظ ہے اس کا استعمال واجبی صدقے کے لیے بھی ہوتا ہے اور نفلی صدقے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کا استعمال زکوٰۃ کے لیے بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے عام جو مستحبات صدقے ہیں اس کے لیے بھی، نوافل کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ قرائن کے اعتبار سے نص کو دیکھنے کے بعد انسان اس پر پہنچے گا کہ یہاں پر صدقہ کس معنی میں مستعمل ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار بیان فرمائے ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر قائم ہے، جو اسلام میں اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 چیزیں ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، آپ نے زکوٰۃ کو اس میں شامل رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، جو ہی وقت ہوا مال کا جو حصہ ہے جو اللہ کے راستے میں دینا تھا فوراً نکال دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے حقیقی رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، بہت وسیع ہے، اور میں ایسے لوگوں کے لیے اس رحمت کو لازم کر دوں گا جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہیں اور مالوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا ملنا کتنی عظیم بات ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آخرت میں ہر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا شدید تر محتاج ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے روایت بیان کی کہ کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عظیم جنت کو، عظیم نعمت کو جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور میں بھی نہیں لا سکتا، اپنے عمل کے بدلے حاصل نہیں کر سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت مجھے گھیر لے۔ تو اللہ کی رحمت کا ملنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا شامل ہونا، یہ بندے کے لیے بہت ہی عز و شرف کی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی جو زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت کو لازم کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو کہا کہ جو دنیا کے اندر جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ جنتی انسان کو اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھ لے۔ ایک انسان آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اعمال کے بارے میں بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز کو جو فرض نمازیں ہیں ان کو 5 وقتہ جماعت میں مسجد کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ وہ انسان کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زکوٰۃ کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے بات آئی، اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو تم زکوٰۃ مال کا حصہ جو دراصل مال کی گندگی ہے، دراصل مال کی گندگی ہے، اس کے ذریعے سے ہم مال کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا کوئی احسان نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر زکوٰۃ انسان دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو ہم اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال کو کتنا بڑھاتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایک دانے کی ہے، کمثل حبہ، ایک دانے کی ہے، اس دانے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا آپ اگر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں 1000 روپے نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 7000 تک بڑھانے پر قادر ہے، اور اس سے زیادہ بھی اللہ کی ذات بڑھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرتا ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، یہ ایک شیطانی حیلہ ہے۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہم جو نکالتے ہیں ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، ہمارا مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس مال میں زکوٰۃ کے ادائیگی کی وجہ سے اس مال کو پاک کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری کرتا ہے۔ ایک انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے نتیجے میں آنے والی ایک مصیبت، اس پر جو آنے والی تھی، اس کے گھر میں ایک بلا جو آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے۔ ایک حادثہ جو اس کے گھر میں رونما ہونے والا تھا، ایک بیماری جو اس کے یہاں آنے والی تھی، ایک آزمائش جو اس کے یہاں پڑنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ ایک انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باغات کو محفوظ کر دیتا ہے۔ باغات میں جو اس کا لاکھوں کا نقصان ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس نقصان کو دور کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، انسان سوچتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مال کو کم نہیں کرتا۔ انسان کو ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کو محفوظ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور زکوٰۃ کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، حسن درجے کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ ادا کر کے کرو، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ تو سب سے جو بڑا ذریعہ ہے مالوں کی حفاظت کا، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں روایتیں معروف اور مشہور ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو اور اسی طرح سے جہنم کو کہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز یہ زکوٰۃ کا دینا ہے۔ حسن درجے کی روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بشارت، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ آپ نے فرمایا اس میں ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یعنی انتہائی رازداری کے ساتھ، انتہائی خفیہ طریقے سے، خالص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو پیش کرتا ہے۔ دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، دے کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کی مدد نہیں کی ہوتی تو آپ اس وقت آپ بیکار ہو جاتے، اس وقت میں آپ کے کام آیا تھا، اس وقت میں نے آپ کی مدد کی تھی، فلاں مصیبت میں میرے گھر والے آپ کے کام آئے تھے۔ انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اتنا رازداری کے ساتھ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ جو ہے کچھ فوائد ہیں زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے میرے بھائیو۔ اگر ایک انسان اس کا انکار کرتا ہے، ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جو انسان اس کا انکار کرے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ ہوئے تو مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ آیا، وہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے جو مرتد ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی نکالتے تھے جو آج منع کریں گے، لقاتلتہم علی منعہ، میں ضرور بھی ضرور ان کے اس روکنے کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا، ان سے میں قتال کروں گا۔ تو ایک انسان جو اس کا انکار کرتا ہے، اس کے وجوب کا انکار کرتا ہے، وہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا فقر کے خوف کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہمارے پاس مال محفوظ رہتا ہے، مال بچا رہتا ہے،
ایسے انسان کے لیے سخت وعید ہے، سخت وعید ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ مال کو روک کر رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہمارے بینک میں ہمارے پاس نقد کی شکل میں موجود ہے، وہ محفوظ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، یہ ان کے لیے شر کا باعث ہے، برائی کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ سونے اور چاندی کو بچا کر رکھتے ہیں اس کا جو حق ہے وہ حق نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجیے۔ ان کے اموال کو جہنم کی آگ میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، اللہ فرماتا ہے ان کے اموال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، ان کے بغلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ان جمع کیے ہوئے اموال سے اللہ داغے گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان بچا بچا کر رکھتا ہے مال کو، اور مال کا حق جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا حق ہے، وہ حق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ایک سانپ کی شکل میں اس کے مال کو لائے گا اور اس کے گلے میں لٹکا ہوگا اور اس کو وہ اپنے جبڑے سے پکڑ لے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، بعض روایتوں میں کنزک کے الفاظ ہیں، بعض میں انا مالک کے الفاظ ہیں، کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس سونا چاندی موجود ہے، آپ کے پاس نقد روپیہ موجود ہے، آپ کے پاس کھیت باڑی موجود ہے جس میں آپ نصاب کو پہنچتے ہیں، ایسی صورت میں میرے بھائیو آپ بخیلی سے کام نہ لیجیے۔ مال کا جو حق ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو نافذ کیا ہے، آپ اس کا حق ان کو دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملعونون علی لسان محمد یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قیامت تک ملعون رہنے والے ہیں۔ اس میں ایک انسان ہے وَلَاوِيَ الصَّدَقَةِ، زکوٰۃ کے مال کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے والا، آج ادا کر دوں گا، کل ادا کر دوں گا، پھر اس کے پیسے خرچ ہو گئے، اس کے پیسے اس کے ہاتھ سے نکل گئے، جبکہ مبلغ جو اس کے پاس موجود تھا اس میں زکوٰۃ دینا واجب تھا۔ اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے۔ جو ہی آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اس کا جو حق ہے فوراً آپ کو دینا ہے۔ میرے بھائیو، چار قسم کے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے۔ پہلا سونا اور چاندی، لیکن اس کی شرط تین ہے۔ شرط تین ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچ گیا ہو، نصاب کو پہنچ گیا ہو۔ شریعت نے ایک نصاب رکھا ہے۔ سونے کے اندر نصاب تقریباً 85 گرام ہے اور چاندی کے اندر 595 گرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہو، وہ انسان اس سونے اور چاندی میں تصرف کا حق رکھتا ہو، اس کی ملکیت ہو۔ یہ شرطیں پائی جانی نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ جو ہے اس انسان کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ پہلا جو ہے صاحب نصاب ہو، دوسرا اس کی ملکیت ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہو، حولان حول، یعنی آپ نے اس مہینے کے اندر، اپریل مہینے کے اندر آپ نے سونا خریدا اور سونا آپ کا 100 گرام ہے، سونا آپ کا 100 گرام ہے یا زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق ہے۔ اب اگلا جب اپریل آئے گا اور اس درمیان اس کے اندر کمی نہیں ہوئی، وہ اس نصاب کو پورا رہا، باقی رہا، اس میں سے آپ نے کچھ بیچا نہیں، خرچ نہیں کیا، ایسی صورت میں اپریل کے آتے ہی آپ پر اس میں 2.5% ادا کرنا ضروری ہے۔ اب 2.5% کیسے ادا کریں گے؟ آپ چاہیں تو اصل جو ہے، جو آپ کا مال ہے، آپ اس سے ادا کر دیں، اور چاہیں تو نقدی شکل میں اس کی مالیت کا اعتبار کر کے اتنا روپیہ پیسہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں نکال دیں۔ سونا اور چاندی چاہے وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، یا زیورات کی شکل میں ہو۔ زیورات کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ضرور موجود ہے، اور
کچھ آثار اس باب میں ملتے ہیں، لیکن ایک صحیح روایت جو بالکل صحیح ہے اور بالکل واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو مستعمل زیورات ہیں اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس روایت کو میں نے درس کے اندر پیش بھی کیا ہے۔ ایک عورت آتی ہے اور اس عورت کے ساتھ اس کی ایک بچی ہوتی ہے، اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہوتے ہیں۔ کس کے کنگن؟ من ذہب، سونے کے 2 کنگن ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتعطین زکاۃ ھذا، یہ جو کنگن ہے سونے کے، یہ جو تمہاری بچی نے پہن رکھے ہیں، بچی نے پہن رکھے تھے کنگن، پہن رکھے تھے بچی نے، آپ نے پوچھا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت لا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ قال فخلعتہما والقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جیسے اس نے سنا کہ بات ایسی ہے اس میں زکوٰۃ نکلتی ہے، فوراً جو اس نے کنگن کو نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا ہما للہ ولرسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان جس کے اوپر زکوٰۃ جو فرض ہو رہی ہے اس سے زیادہ بھی اگر وہ چاہے تو اللہ کے راستے میں وہ دے سکتا ہے، جیسے اس عورت نے پورا کنگن اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور عمل کا آپ جذبہ دیکھیں کس قدر شدید تھا صحابیات کے اندر، کس قدر شدید تھا۔ اللہ کے نبی نے ادھر بات کہی کہ اس میں زکوٰۃ فوراً ادھر نکال دیا، کہا ایسے مال کو نہیں رکھنا ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے، ہمارے لیے سزا کا باعث بنے، جس کے ذریعے سے ہمیں داغا جائے، جس کے ذریعے سے ہمیں عذاب اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ اسی طرح سے بعض روایتیں اور بھی موجود ہیں جو اس بات پر واضح اور بالکل صریح ہے کہ مستعمل زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ اب اس کی زکوٰۃ نکالنے میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں خالص سونے کا اعتبار ہوگا۔ آج کل جو زیورات بنتے ہیں وہ 22 کیرٹ کے ہوتے ہیں یا 18 کیرٹ کے بھی بنتے ہیں، تو جو زکوٰۃ ہے وہ اصل سونے پر ہے، خالص سونے پر ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف 85 گرام موجود ہے اور وہ خالص سونا نہیں ہے، وہ خالص سونا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ اصل سونا کتنا ہے۔ اصل سونا اگر اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اصل سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو کاغذی کرنسیاں ہیں، جو نقود ہمارے پاس بینک میں یا اسی طرح سے ہمارے پاس ہمارے جیب میں کیش کی شکل میں موجود ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب علماء کے درمیان اس میں اختلاف موجود ہے، آیا اعتبار چاندی کا کیا جائے گا یا سونے کا کیا جائے گا؟ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اور پرانے دور میں قدیم سے جو ہے یہ دونوں بطور کرنسی اس کا استعمال ہوتا تھا۔ پہلے نوٹ نہیں چلتے تھے، پہلے یہ نوٹ وغیرہ نہیں چلتے تھے، یہی جو ہے کرنسیاں تھیں، سونے اور چاندی۔ اب علماء کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ اس کو قیاس کس پر کیا جائے گا۔ کچھ علماء نے اس کو سونے پر قیاس کیا ہے، کچھ علماء نے چاندی پر قیاس کیا ہے، اور انہوں نے علت یہ دی ہے کہ اگر فقراء کی، غریبوں کی، مساکین کی مصلحت کا خیال رکھا جائے اور انسان خود اپنے نفس کو پاک کرنا چاہے تو انسان کے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ وہ نقد رقوم میں چاندی کا اعتبار کرے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اس کا نصاب جو ہے احادیث کے اندر بالتفصیل موجود ہے۔ تیسری چیز تجارتی سامان، اگر انسان نے تجارت کی نیت سے سامان خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، تجارتی سامان پر انسان زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ تھوڑا سا مشکل ہے انسان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سال گزر جائے تو انسان اپنی دکان کے اندر جو سامان موجود ہے اس کی مالیت کا اعتبار کرے۔ ہماری دکان کے اندر 20 لاکھ کا سامان موجود ہے، اب ہمارے پاس کیش کتنا ہے؟
انسان اس کیش کو بھی شمار کرے. ہمارے پاس 10 لاکھ روپے کیش موجود ہیں. اب جو تاجر انسان ہوتا ہے اس کو عموماً کیا ہوتا ہے, پارٹی وغیرہ سے مال وہ منگاتا ہے کیش یا اسی طرح سے آن لائن ٹرانسفر, جو رقم اس کو ملتی ہے کبھی 15 دن بعد ملتی ہے, کبھی 20 دن بعد ملتی ہے, کبھی مہینے بعد ملتی ہے, لیکن اس کا ملنا یقینی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں ملنے والی ہے. انسان جو رقم اس کو ملنے والی ہے اس کا بھی شمار کرے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی کو پیسہ دینا ہے, کسی کے پاس پیسے بھیجنے ہیں جو اس کے ذمے ہے, تو انسان اس پیسے کو اپنے سے الگ کر دے, اور پھر جو ہے جو مالیت اس کے پاس بچتی ہے اس پر 2.5% اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہوئے مال کا جو حق ہے زکوٰۃ وہ ادا کر دے. جو انسان ذاتی چیزیں خریدتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا انسان گاڑی خرید رہا ہے, انسان گھر خرید رہا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان ایک دکان خریدتا ہے, دکان خریدنے کے بعد اسے بھاڑے پر دے دیا, مہینے کا 20,000 روپے 25,000 روپے بھاڑا آ رہا ہے. اب اگر وہ جو بھاڑا ہے, وہ جو کرایہ ہے, اگر وہ کرایہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح سے جو زمین سے جو پیداوار نکلتی ہیں, گیہوں ہے, غلہ ہے, چاول ہے, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں 5 وسق آپ نے ایک نصاب متعین فرمایا ہے. 5 وسق تقریباً جو ہے 653 کلو یا اسی طرح سے 630 کلو کے قریب اس کی مقدار بنتی ہے. لیکن جو چیز زمینوں سے حاصل ہوگی اس کے اندر 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے وہ فصل تیار ہوئی ہے, آپ نے اس میں سچائی نہیں کی ہے, مشین نہیں لگایا ہے, بیلوں کو نہیں لگایا ہے, بارش سے آسمان سے بارش ہوئی اور بارش کے نتیجے میں وہ فصل مکمل تیار ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں 10واں حصہ اللہ کے راستے میں آپ کو پیش کرنا ہے. اگر آپ نے محنت کی ہے, مشین چلایا ہے, پانی وغیرہ سے اس کی جو ہے سچائی آپ نے اپنے محنت سے کی ہے, پیسہ لگایا ہے, تو اسی صورت میں 20واں حصہ آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے. اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں حولان حول کی شرط نہیں ہے, اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے کہ آپ نے کاٹا آپ کے پاس 630 کلو 1 سال تک باقی رہا, ایسا نہیں ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جو ہی کٹائی ہوگی, جو ہی فصل کی کٹائی ہوگی, ویسے ہی اس کا حق جو اللہ نے متعین کیا ہے وہ حق آپ کو زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچانا ہے. اسی طرح سے ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اگر ایک انسان سبزی اگا رہا ہے, فیملی اس کی بڑی ہے, سبزی اگاتا ہے, کھاتا پیتا ہے, لوگوں میں تقسیم کرتا ہے, بانٹتا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایک انسان زمین کو استعمال کرتا ہے, سبزی اگا کر اس کو مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے, اس سے تجارت کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح سے ایک انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے, قرض میں دی ہوئی رقم کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے قرض میں دے دیے, اب آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, وہ رقم آپ نے قرض میں کسی دوسرے کو دی ہے. اب اگر علماء لکھتے ہیں اس رقم کی واپسی کا یقین انسان کو ہے کہ وہ رقم مجھے مل جائے گی, سامنے والا انسان مجھے فلاں مہینے میں دینے والا ہے, تو اس رقم کو بھی انسان اپنے اصل مبلغ میں شمار کرے گا اور اس کو شمار کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن اگر یقین نہیں ہے, جس کو آپ نے دے دیا اس کا سب مال ڈوب گیا, تباہ ہو گیا, واپس لوٹانے کی وہ قدرت اور طاقت نہیں رکھتا, تو انسان اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. ہاں جب وہ لوٹائے گا تو انسان 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے گا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ فطر کو مشروع قرار دیا ہے. صدقہ فطر اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین, یہ ہر ایک پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر فرض قرار دیا ہے, عبد ہو, آزاد ہو, غلام ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, یہاں تک کہ کوئی شیر خوار بچہ اگر وہ پیدا ہوتا ہے اس پر بھی اس کی طرف سے نکالنا یہ فرض ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار
سے روزے میں جو کمی واقع ہوتی ہے، کسی غلطی کا صدور ہوتا ہے، لغو بات انسان روزے میں کہہ جاتا ہے، جو کمی ہوتی ہے اس کمی سے روزے دار کو پاک کر دیتی ہے، روزے کو ہمارے یہ پاک کر دیتی ہے۔ دوسرا وطعمة للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے، جو فقراء و مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، یہ ان کے لیے کھانے کا سبب ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَرَهَا أَن تُوَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک بار چاند نظر آ جائے، وہاں سے اس کا واجبی وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر عیدگاہ پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس کو ادا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ثواب ہے، اس کو یہ جو مبلغ یہ جو ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نتیجے میں روزے کی کمیوں کو پاک کر دیتا ہے، لیکن جو بعد میں ادا کرتا ہے، عید کے بعد کوئی دے رہا ہے تو یہ عام صدقات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثبوت ملتا ہے کہ انسان 2 سے 3 دن قبل بھی اس کو نکال سکتا ہے، 2 سے 3 دن قبل انسان اس کو نکال سکتا ہے، جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے انسان 20ویں رمضان سے نکالنا شروع کر دے، 22ویں رمضان کو نکال دے، یہ جو ہے یہ طریقہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں نہیں ملتا ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے کس میں ادا کیا جائے؟ اس سلسلے میں جو راجح اور قوی بات یہ ہے، انسان جو چیز بطور خوراک استعمال کرتا ہے اس میں 1 ساع وہ ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور سے، پنیر سے، کشمش سے، ان ساری چیزوں سے صدقہ فطر کو ادا کیا جاتا تھا۔ آپ کے ہاں چاول استعمال کیا جاتا ہے، گیہوں استعمال کیا جاتا ہے، چنا استعمال کیا جاتا ہے، مکئی استعمال کیا جاتا ہے، جو مستعمل ہے آپ کے یہاں، ان ساری چیزوں میں سے آپ 1 ساع ادا کریں گے۔ صاع من تمر، 1 ساع تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، اور سب سے افضل صورت، بہتر صورت یہی ہے کہ انسان اس کو غلے کی شکل میں ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور اسی طرح سے بعد کے ادوار میں طریقہ یہی ملتا ہے کہ اس کو غلے کے شکل میں ادا کیا جاتا رہا۔ ہاں بعض فقہا نے لکھا ہے کہ مجبوری کی صورت میں اس کو ہم نقد کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں جو حق ہے زکوٰۃ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 8 لوگوں کو اللہ نے مستحق قرار دیا ہے۔ 8 لوگ اس کے اندر ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، زکوٰۃ پر کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہیں، یا اسی طرح سے جو غلام ہیں، جو مقروض ہیں، یا اسی طرح سے جو مسافر ہیں، یا اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں۔ لیکن یہ جو ہے صدقہ فطر جو ہے یہ خالص مساکین کا حق ہے، یہ خالص مساکین کا حق۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ هَدِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم تخصیص المساکین بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کے طریقے میں سے ہے کہ صدقہ فطر کو مساکین کے ساتھ خاص کیا جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ يُقْسِمُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کے جو مستحقین جو 8 لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کو ان لوگوں پر بانٹا ہے، تو اس کے مستحقین صرف مساکین اور فقراء ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم نے جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سنی ہیں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اگر ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، اگر ہمارے پاس مال موجود ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، تو ہم ٹال مٹول نہ کریں، اللہ کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہوئے جو ہی ہمارے مال میں وہ حصہ اور نصیبہ فرض ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں فوراً اس مال سے اس حصے کو اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں